اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اما بعد۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی، اتنا بہترین جسم عطا فرمایا اور جسم کے اندر ایسی ایسی چیزیں رکھی ہے کہ اس کی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کسی بھی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، چاہے آپ ہاتھ لے لو یا پیر لے لو یا گھٹنے لے لو، کونیاں لے لو، آنکھ لے لو، زبان، دماغ، دل، دانت، زبان، گننے بیٹھیں گے تو ہمارے جسم کے اعضاء کو بھی ہم برابر نہیں گن سکتے بولے کہ کون سے وقت میں کون سی جگہ پہ کیا چیز کام کرنے والی ہے، ہم کو اس کا علم ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے ایسے باریک باریک رگیں رہتی ہیں کہ بعض اوقات گلوکوز وغیرہ چڑھاتے وقت رگاں بھی نہیں ملتے، اور وہ اتنے باریک نسوں کا بھی جسم کے اندر کام چلتا ہے۔ اگر وہ ایک نس بھی اگر کام اپنا کرنا چھوڑ دی جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، انسان بہت مشکل میں آ جاتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، کتنا بھی بڑا علم والا ہو، کتنا بھی بڑا مال رکھنے والا، خوبصورتی رکھنے والا ہو، جسم کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس میں اگر باریک سے باریک نس بھی اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، دواخانے پھرتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو چھوڑ اپنی خود کی زندگی میں اپنے خود کے اوپر اپن تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو، خالی ذرا سا سر میں درد ہوا تو بحران ہو جاتے ہیں۔ ٹیمپریچر جو جسم میں رہنے کا ہے، اور ٹیمپریچر کے اندر تھوڑی کمی آ گئی یا تھوڑی سی زیادتی آ گئی، بحران پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا نسکن پھرتے رہتے ہیں۔ نارمل ٹیمپریچر رہتا ہے 98 96 وغیرہ، 99 ہو گیا 100 ہو گیا بولتے کہ بحران، پھر 102 103 ہو گیا تو پھر تو جب پوچھے نہ پورے خاندان والوں کو بھی فون ہو جاتا کہ 103 بخار ہے، 104 بخار ہے، اتنا تیز بخار تھا، اتنا تیز بھٹی جیسا بخار۔ کتنا ٹیمپریچر بڑھا؟ صرف 1 یا 2 پوائنٹ بڑھا، تو ٹیمپریچر کم بھی لو بھی ہوگا تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جسم کو بنائے ہیں، نہ کمی کی ضرورت کی وہ ہوتی ہے نہ زیادتی کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ رکھے اس کی صحت کو، اور صحت اس واسطے بتایا گیا حدیث کے اندر کہ اللہ کی نعمتوں میں ایمان کے بعد اگر سب سے اہم اور قیمتی کوئی چیز نعمت اللہ کی ہے تو وہ صحت ہے، بہت بہت قیمتی ہے۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی یہ نعمت دی ہے وہ نعمت کی صحیح قدر نہیں کر رہا۔ اللہ وقت بے وقت تو بتاتے رہتے ہیں کہ قدر کر لو اپنی نعمتوں کی، اپنی صحت کی قدر کر لو، لیکن انسان ہے کہ اتنا مصروف ہو گیا اپنی زندگی کے اندر، دنیائی مشاغلوں کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر، کہ انسان کو خود کا اپنے خود کے جسم کا احساس نہیں ہے، اپنی خود کی صحت کا کوئی خیال رکھنا یاد نہیں ہے۔ حالانکہ بتایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا مکروہ ہے۔ اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہے، دین کا کوئی فائدہ کا کام کر رہے آپ تو آپ کو جاگنے کی اجازت ہے۔ انہیں ذکر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، انہیں آخرت بن رہی ہے آپ کی، یا دین کی محنت کر رہے، لوگوں کو سمجھانے میں وقت اپنا رات کا گزار رہے، تو اجازت ہے۔ یا دنیاوی اعتبار سے دنیا کا کوئی کام کر رہے جس سے اپنے کو دنیا کا فائدہ ہو رہا، کہ ترقی ہو رہی دنیا کے اندر، مال اسباب کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، تو اجازت ہے جاگنے کی۔ اس سے ہٹ کے عشاء کی نماز کے بعد میں جاگنا مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد میں سونا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سونا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، مغرب کے بعد اگر سو جائے گا انسان تو عشاء کی نماز اس کی جانے کا خوف زیادہ رہتا ہے، نیند لگ گئی ہے کچھ تو کیا ہو جاتا ہے انسان کی عشاء کی نماز جانے کا خوف زیادہ رہتا، امکان زیادہ رہتا، اس لیے کیا ہے مغرب کی نماز کے بعد میں سونے سے منع کیا گیا۔ سو سکتے ہیں آپ، نہیں بول کے نہیں، لیکن عشاء کا اگر خوف رہا تو نہیں سونا۔ اور ایسے ہی صبح میں جلد اٹھنا ہے ہمارا، ہو سکے تو تہجد کے وقت میں اٹھو، بولے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے
1 घंटा 2 घंटे या कम से कम आधा घंटा पहले फजर से हम उठना है। सेहत का इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इंसान जब सुबह उठता है, फजर से पहले उठता है, इसीलिए अल्लाह तबारक ताला अहादीस कुदसी में बयान फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम खुलासा है कि अल्लाह तबारक ताला तहज्जुद के औक़ात में पहले आसमान पर आते हैं और बंदों से मुखातिब होकर, ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, है कोई बंदा गुनाहगार कि तौबा करे, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला है कि उसको मग़फ़िरत फरमा दूँ। है कोई सेहत मांगने वाला कि मैं उसको सेहत दूँ। है कोई रोज़ी का मांगने वाला कि मैं उसकी रोज़ी में बरकत दूँ। अल्लाह ताला ख़ुद पहले आसमान पे आकर रोज़ाना आवाज़ लगाते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला ख़ुद खालिक़ है हमारा, कि कब इंसान कहाँ कौन सा पैतरा बदलता है, क्या करता है, इसको मालूम अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला नेमतों के साथ इंसान को फ़ायदे भी बताए कि अगर तुम ये टाइम पे उठेंगे तो तुम्हारा ये। इंसान अगर नहीं भी चाह रहा कि मेरे को नींद आ रही, चलो तो क्या है, तहज्जुद में उठेंगे हम, तुम अल्लाह के करीब होते, सवाब की उम्मीद, जन्नत के मुस्तहिक़ बनते, विलायत अल्लाह ताला अता फरमाते बताए। एक हदीस में बताया गया है, इसका मफ़हूम खुलासा है कि जो बंदा 5 वक्त, ईमान वाला बंदा या बंदी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं पाबंदी से, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उनको मरने से पहले अपना वली बनाते हैं। वली की जो विलायत की जो डिग्री बोले, ऐसा सर्टिफिकेट बोलो, डिग्री बोलो, जो भी आप बोलना चाहे दुनिया में एतबार से बोलो, कि अल्लाह ताला मरने से पहले पहले इसको अपना वली बनाते हैं। विलायत उसको अल्लाह ताला अता फरमा के उसकी रूह निकालते हैं। इतनी बड़ी फजीलत, अल्लाह के वली बनना मामूली बात नहीं। अल्लाह के वली बनना कोई मामूली बात नहीं है। जो अल्लाह का वली है उसका बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा है। इसलिए तहज्जुद में उठने का हुक्म, फ़ायदे बताए गए कि आपकी रोज़ी में बरकत होगी, सेहत अच्छी मिलेगी आपको, और आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आखिरत में आपकी मग़फ़िरत होगी, अल्लाह आपकी रज़ा नसीब करेगा। ये तमाम फ़ायदे गिनाए गए ताकि बंदा इन इनामात की हासिल करने के लिए सही तहज्जुद में उठने वाला बने। तहज्जुद में उठने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको रिवायतों में बुज़ुर्गों से बात मिली है, तालीमात के अंदर, कि सुबह के वक्त तहज्जुद में, सुबह सादिक़ के वक्त में जन्नत की हवाएं चलती हैं, अल्लाह की तरफ से जन्नत की हवाएं भेजी जाती हैं, सेहत वाली हवाएं भेजी जाती हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदे की सेहत का इतना ख्याल रखना कि उसको उठाना, उन्हें सोएबा है बंदा, दिन तमाम मेहनत करके रात में आके सोएबा है, तो अल्लाह ताला उसको नींद से जगा रहे, नेमतों का लालच दे, फ़ायदे बता रहे उसको, ताकि ये फ़ायदों के लिए सही मेरा बंदा उठ जाएगा तो फिर उसको सेहत वाली वो हवा भी मिल जाएगी। बाद सबा बाद नसीब के ये हवाओं के नाम है। हवाएं चलती हैं अल्लाह की तरफ से, रहमत वाली, बरकतें वाली हवाएं चलती हैं, इसलिए उठाया गया तहज्जुद में। इतना बताया गया कि इतनी देर तहज्जुद पढ़ लो कि बकरी के जो दूध रहता है उसको धोने को कितनी देर लगती है, दूध निकालने थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर उतनी वक्त भी अगर तुम्हारे हो सके तो तुम तहज्जुद पढ़ा करो। फिर फजर की नमाज के बारे में बताया गया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हम समझ रहे उस टाइम पे सोना हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन अल्लाह ताला जिसने नींद दी, जिसने ज़िंदगी दी, जो मौत देने वाला है, जो सेहत देने वाला है, वो अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है फजर की अज़ान के अंदर मौज़न से बोलने लगाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अब उस वक्त में आपका सोना आपकी सेहत को बहुत बड़ा मुतासिर करता है। हम ये समझते हैं कि हम 4 नमाज़ तो पढ़े ना भी, एक नमाज छूट रही हमारी क्या हो, लेकिन इसका आपकी सेहत, जो फ्यूचर में आपकी सेहत ज़िंदगी रहेंगी, जो कमज़ोरियाँ आते रहते हैं, उसके बाद में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो फजर में नहीं उठते, इंसान लाइट लेके ज़िंदगी गुजारता है, कुछ तो वजह होगी कि अल्लाह ताला खुद मौज़न से ये बात कहने लगा रहे वहाँ कि नमाज दिन से बेहतर।
تو اس لیے ہم نماز پڑھنے والے بنے. اور یہاں تک فجر کی نماز میں یہ بھی بتایا گیا جو فجر کی نماز پڑھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. جو بغیر فجر کی نماز پڑھے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. فجر کی دن کی شروعات جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہونا چاہیے. دن کی شروعات جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے صبح کا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہونا. اللہ کے سامنے جھکنا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جب ہماری صبح ہوگی تو الحمدللہ دن بھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ کے نورانی مخلوق یعنی فرشتے ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں. اسے خاص طور سے اہتمام کرنا ہے فجر کی نماز کا. 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں, 5 نمازوں کا اہتمام اور خاص طور سے فجر کی نماز کے لیے اسپیشل بہت سے فائدے ہیں. چہرے پہ نورانیت, جسم میں برکت, صحت, تندرستی, بہت سے فائدے فجر کی نماز کے پڑھنے میں. تو بات چلے گی میرا بھائی صحت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت عطا فرمائی ہے جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے قیمتی نعمت. اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری. ہم اپنے تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے, تھوڑی سے اپنے مزاح کے لیے, اپنی زبان کے چٹکارے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنا وزن بڑھانے کے لیے, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے, یا لوکیلٹی سوسائٹی کے اندر اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. جیسے کوئی انسان سگریٹ پی رہا, بیڑی پی رہا, گانجا پی رہا, یہ کیا ہے؟ حالانکہ اس کے پروڈکٹ کے پیکٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہاں تک کہ آج پروڈکٹ کے پیکٹوں کے اوپر یہ چیز بتائی جاتی ہے پوری فوٹو کے ساتھ کہ یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے. آپ کے پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں, آپ کے پھیپھڑے جل جاتے ہیں, کینسر ہوتا ہے, کئی چیزیں بتائی جاتی ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر. اس کی فوٹو کے اوپر آپ دیکھیں گے, چاہے آپ گٹکا لو, ساگر لو, سگریٹ لو, بیڑی لو, تمباکو کی کوئی چیز لو, گانجا لو, یہ کیا ہے؟ انسان کی صحت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. ایک لحاظ سے یہ زہر ہے, اور زہر کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک زہر ایسا ہوتا ہے کہ جیسا سانپ کا زہر ہے, اور سانپ کے زہروں کے اندر بھی کئی زہریں رہتے ہیں. کوئی کاٹتے کی مر جاتا ہے, زن اسپاٹ پہ دواخانے کو لے کے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا کاٹا تھا سانپ, سڈنلی اس کے زہر کا افیکٹ سے انسان کسی اسپاٹ پہ مر جاتا ہے. اس کی موت ویسے بھی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ ذریعہ بنتا ہے. تو سانپ کے زہر سے جبھی مر جاتا ہے. بعض سانپوں کے زہر سے دواخانے میں لیتے کہ انسان باقی رہتا ہے, بعض میں کم اثر رہتا ہے. تو ویسے ہی دلو فیضل یہ جو چیزیں ہیں, تمباکو وغیرہ ہے, سگریٹ ہے, بیڑی ہے, گانجا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سلو فیضل یعنی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں زہر کے, یہ سلو آپ کی باڈی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. سلو میں اپنا اثر دکھاتا ہے. اب ایک انسان بولتا ہے بھائی میں اتنے سالوں سے کھا رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوا, میں اتنے سالوں سے پی رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا, ہم خالی بولتے رہتے نہیں. اگر اس چیز کے اندر آپ کو فائدہ رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا استعمال کرتے. شریعت کے اندر اس کی اجازت ہوتی کہ بھائی آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں. جیسا دودھ ہے, دودھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے. انسان کی صحت میں دودھ کو فائدہ ہے. دودھ پینے سے انسان کی صحت بنتی ہے, کمزوریاں دور ہوتی ہیں. اس لیے بتایا گیا کہ دودھ پیو. حدیث میں بیان کیا گیا اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر کوئی انسان دودھ پیش کر رہا آپ کو تو لینے سے انکار نہیں کرنا ہے. 3 چیزیں جب انسان پیش کر رہا ہے کسی کو ہدیتاً تو اس کو اس کی انکار کی گنجائش نہیں ہے. ایک خوشبو, اگر کوئی انسان خوشبو پیش کر رہا ہدیتاً تو آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے. انکار نہیں کہ نہیں میں پھر نہیں جمتا, میں لے لیتا ہوں, میں لے لینا ہے آپ پاس.
اب لگانا ہے نہیں لگانا الگ مسئلہ ہے، لیکن لے لینا، انکار نہیں کرنا۔ دوسرے، دودھ جب پیش کیا جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو جب دودھ پیش کیا جاتا ہے مہمان نوازی کے اندر، تو بہت سے لوگ بولتے نہیں میرے کو نہیں جمتا، دودھ مچھلی ہوتی میرے کو ہضم نہیں ہوتا میرے کو۔ حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا۔ اور تکیا، جب ہم کسی کے پاس مہمان وغیرہ جاتے ہیں تو بیٹھتے وقت پہ تکیا وغیرہ دیتے ہیں، دو تکیا وغیرہ دیتے ہیں، رکھو بول کے کمر کے نیسا، تو وہ بھی لیتے تو اس میں انکار نہیں کرنا۔ بہت سے کیا کریں زحمتاً وہ کرتے ہیں کہ نہیں اس کی کیا ضرورت تھی، نہیں آپ رکھو دے دیا، آپ دیجیے، استعمال رکھنا ہے کریے، یا پھر بازو پھٹا کے رکھیے، لیکن انکار نہیں کرنا، نہیں ہونا بول کے نہیں بولنا لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ تکلیف کیوں کریں، یہ چیزوں کا بولنے کا انکار کا لفظ نہیں آنا ہے 3 چیزوں کے اوپر۔ تو دودھ کے اندر صحت ہے، اس لیے آپ کو پینے کا حکم دیا گیا، اور دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہ بارک لنا فیہ وزدنا منہ پڑھتے ہیں، دعا دودھ کی جو دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر برکت عطا فرما، یعنی اور اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما بول کے دعا ہے اس کی، دودھ کی دعا جو پڑھتے ہیں۔ اس کا مین پوائنٹ یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دودھ کی جو نعمت ہے ہم کو اور عطا کر دے، فضیلت ہے اس کے اندر۔ تو جو چیز صحت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام کرے، استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کہیں بھی تمباکو کے استعمال کے اوپر شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، کہیں تو مکروہ، کئی حدیثوں کے اندر مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، کہیں مکروہ تنزیہی کہا گیا، کہیں اور چیزوں کو تو حرام بھی قرار دیا گیا، تو اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے سگریٹ آپ پی رہے ہیں، ایک پیشن سمجھ رہے ہیں، پیشن سمجھ کے لوگ کیا ہے پینا نہیں چاہتے، لیکن کیا ہے دوستان 4 بیٹھ گئے، اب 3 جنے پی رہے تو میں کہ کیوں گلانے کو کرو میں بھی ذرا، نہیں تو پھر 4 دوستوں میں سے ایک جنا بولتا ہے کیا بھائی مار رہے بھائی ایک دم مار کے دے، ہمارے یہاں سے اتنا نہیں کر سکتے کیا رہو آج مار کے ہی بتانا، تو ابھی نہ تیش میں آگے شروع کر دے رہے، پھر بعد میں عادت ہو جا رہی ہے۔ تو کوئی ساگر کھا رہے ہو کر ایک للی دو، ایک چھالیا دو، تھوڑا سا لیکن اس میں ڈال لے، تھوڑا بنپنا ختم ہوتا، ذرا چاپتے رہیے پر وہ جا کے فیوچر میں کیا ہو جائے اس کو عادت بن جائے کھانے۔ ایسے ہی الکوہل یعنی شراب، بیئر، سیدی، چاہے نام آپ کچھ بھی دو، سیدی بھی ہے تو حرام ہے، نہیں پینا ہے، شراب بھی ہے تو حرام ہے، ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، اور تمام برائیوں کی ماں قرار دیا گیا ہے شراب کو۔ ہم شراب بولے تو صرف وہ جو پاکٹ ملتی ہے اس کو پاکٹ کو شراب سمجھ لیں، بیئر کو بولتے ہیں سر اسٹینڈرڈ ہے سمجھ لیں، پی سکتے ہیں جو گنجائش ہے سمجھ لیں۔ بہت سے نوجوان بچے جن کو جانے والے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بیئر پینے سے ہمارے کو صحت ملتی ہے، رنگ کھل جاتا، باڈی کھل جاتی، اگر ویسا رہتا تو ہمارے کو شریعت میں اجازت دیتی تھی کہ بیئر پیو، شراب پیو، سیدی پیو، لیکن نہیں ہے اجازت، حرام بولے اس کو حرام۔ کبھی زبان سے بد جانور کا نام لے لیتے ہیں، اوپر بول کے بولتی ہے پورے جنے مجھے لاحل پڑھو رہتا کہتا کلی کرو استغفار پڑھو، ایسا بد جانور کا نام لے رہے آپ پر، لیکن یہ جیسا حرام ہے، سور کا کھانا جیسا حرام ہے، بد جانور کا خنزیر کا کھانا جیسا حرام ہے، ویسے ہی شراب کا پینا بھی حرام ہے، بیئر کا پینا بھی حرام ہے، سیدی کا پینا بھی حرام ہے، سگریٹ اور گٹکے ساگراس جو بھی چیزیں ہیں یہ تمباکو وغیرہ کی، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ جو چیز ہم نہیں کرتے اس کے اندر گنجائش نکالے رہے، ارے نہیں حرام تھوڑی سے، وہ تو مکروہ تحریم مکروہ ہے، اور دوسرے جنے کچھ دوسری عادت ہے جو ہم کو نہیں ہے، ارے دیکھو اس کو نہیں حرام چیزاں کر رہا ہوں، حرام کھا رہا، حرام پی رہا، حرام کو کر رہا۔ اس لیے صحت کا بہت بڑا دار و مدار، صحت کی حفاظت کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی صحت آپ کو ہے، آپ کی صحت متاثر ہوگی تو آپ کو کوئی صحت لا کے نہیں تھی، آپ کے سر میں درد ہوا تو کوئی آپ کے سر کا درد نہیں لے سکتا، وہ درد آپ کو ہی سہنا پڑتا ہے، آپ کے داڑھ میں درد ہوا، کان میں درد، کتنا تڑپتے ہیں آپ، گولیوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، ٹیبلٹاں لیتے ہیں، انجیکشناں لیتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد سب سے اہم اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی قیمتی ہے اللہ کے خزانے میں تو وہ صحت ہے، اور اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، اور اس صحت کی ہم کو حفاظت بھی کرنا ہے۔
ہمارے چھوٹے سے شوقوں کے لیے، ہمارے تھوڑے سے اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے اپنی صحت کو متاثر نہیں کرنا۔ اب تک کرے ہوں گے الگ مسئلہ ہے، لیکن آج کے بعد چھوڑیے ان چیزوں کو۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ میرا کام بتانا تھا، ذمہ داری تھی ایک امام ہونے کے ناطے، علم رکھنے کے ناطے میری ذمہ داری تھی آپ تک بات کا پہنچانا۔ میں تو آپ کو اپنی بات پہنچا دے رہا ہوں۔ یا آپ کا کوئی اللہ کو کوئی عمل آپ کا پسند ہے، یا آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے، آپ کی اولادوں کا کوئی نیک عمل اللہ کو پسند ہے، ان کی کوئی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری زبان سے آپ تک یہ بات کو پہنچا رہے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، چھوڑو۔ آپ کو کہنے لگا ہے، ورنہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کو بول سکوں، نہ آپ کے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو سن سکیں۔ یہ تو اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے سبوں ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اسی محبت کا یہ ادنا سا نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد، حرام چیزوں کا استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آپ تک یہ بات پہنچا رہے اپنے بندے کے ذریعے سے کہ یہ غلط ہے، مت کرو۔ آپ کی صحت متاثر ہو رہی، آپ کے جسم میں کمزوری آ رہی، آپ نقصان دہ ہو رہے، کسی کا کچھ نہیں جا رہا، مال آپ کا ہے، آپ کے پیسے ہیں، آپ کے پیسے، آپ کی صحت، آپ اپنے پیسوں سے محنت مزدوری کر کے کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ کما رہے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ہے آخرت میں۔ لیکن آپ اس کا غلط استعمال کریں، اللہ کی نافرمانی اس کو مال خرچ کریں، آپ اللہ کی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس کے استعمال کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، جس سے آپ کو آخرت میں بہت بڑا وبال ہو، حساب دینا ہے آپ کو ایک ایک پائی کا، اور پھر آپ کی صحت بھی خراب ہو رہی۔ چلو کوئی آپ کی صحت اچھی بن رہی تو بتائیے پھر میں یہ کر رہا تھا، یہ کھا رہا تھا، تو اس سے میں ایسا، پہلے ایسا تھا، اور میں یہ کے کھانے سے، سارنا کھانے سے، 24 کھانے سے، جو بھی کھاتے ایک پہلے میں ایسا صحت مند ہو گیا، ایسا تندرست ہو گیا، مجھے بتائیے ایک چیز۔ میں پہلے ایسا نہیں تھا، میں بیئر پینے سے میرا ایسا رنگ کھل گیا، ایسا باڈی میری مینٹین ہو گئی، زبردست ہو گیا، میں شاید جنوں کو سنبھال سکتا ہوں۔ بتائیے آپ، بتائیے بھائی آپ، جو چیز انسان کو نقصان ہے اس کے صحت کے لیے، اسی وجہ سے اللہ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے کہ اس کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو، آپ پھر بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ رحمانیت کے صدقے، رحیمیت کے صدقے آپ تک بات کو پہنچا رہے کہ بھئی یہ کرو استعمال، یہ چیز مت کرو استعمال۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا چاہ رہے، آپ کو اپنے بیوی بچوں سے اگر محبت نہیں ہے صحیح طرح سے، جس طرح سے محبت رہنا ہے، جو ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری، اپنی بیوی کی ذمہ داری یا اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہ رہے، آپ اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام تو صرف بات کو پہنچانا ہے، عمل کرے یا نہ کرے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری، آپ کی اپنی ذمہ داری، چھوڑیے وہ چیز غلط ہے۔ یہاں تک مسجد میں پیاز اور لہسن سے بو آتی ہے، اگر کھا کے نہیں آنا ہے، مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اگر کھائے بھی آپ کو مسواک وغیرہ کر کے وہ کو ظاہر کر کے آنے کا کہ جائے کہ آپ اس کو کے ساگانہ کھا کے آ رہے ہیں۔ کل نشہ کئی دن ایسے دکھتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، 2-3 دن نہیں پینے کے باوجود بھی اگر ان کے سامنے ٹھہری ہیں تو انہوں نے سانس لیں گے تو سانس سے ان کی خوشبو آتی ہے، بدبو کیا بولتے تو ڈرنک کریے ہوئے، وہ بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو ان کی اولاد، ان کی اہلیہ کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سانس کی جو بدبو میں تو برداشت نہیں کرتا انسان، سانس میں بدبو آگے ذریعے سے تو انسان کنڈاہٹ محسوس کرتا ہے، اور ان کے ساگانہ کھا کے، شرابہ پی کے، بیئرہ پی کے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے، اس کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے اس کا، آپ کبھی سوچیے۔ آپ اپنے آپ سوچ لے رہے صرف تھوڑی دیر کا فائدہ اپنا، میں تھوڑا نہیں پوری لوگ 2 4 ایک ساتھ کچھ ڈال دیتے پاکٹا، میں تو ایک لے کے اس کو 8 دن کرتا ہوں، 8 دن کرو، پورا 1 مہینہ کرو۔ آپ جو چیز حرام ہے اس کا ایک رتی بھی اگر کھائیں گے تو آپ حرام نہیں شمار ہے، نہیں میں زیادہ نہیں، خالی ایک ذرا سا ہے، خالی جو چیز حرام ہے اس سے بچیے آپ، چاہے 1 گرام پیو یا 1 خطرہ پیو، آپ حرام ہے، اس لیے بچنا ہے۔ ڈائریکٹ زہر لا کے دے تو نہیں کھا رہے آپ، نہیں یہ ارے کچا کھاتے یہ زہر ہے نہیں کھا سکتے، اس کو بچو اس کو، اور پھر یہ انڈائریکٹ زہر کھا لینا، دل و فیضن جو ہے اس
کا اثر سیدھو اور آپ کی باڈی کو، اور وہ زہر آپ استعمال کرو. اس لیے کوشش کیجیے اگر کوئی حضرات یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کم سے کم اپنی اولادوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ان چیزوں کا استعمال ترک کیجیے. بری عادتوں کا استعمال ترک کیجیے. حکومتوں کی طرف سے بھی بین لگایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم استعمال کر رہے ہیں.